اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ اپنے گھر آ کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ ہے سفر المظفر کا مہینہ، اسے خاص طور پر نسبت حاصل ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ یوں تو انہوں نے بے شمار تجدیدی کام سر انجام دیے، جس کی فہرست اور جس کی تفصیلات علماء اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو سب سے مشہور و معروف ان کا کارنامہ ہے وہ کارنامہ ان کا سلام رضا ہے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ سلام ہے جو ہر محفل کی جان ہے، ہر محفل نعت، ہر ذکر رسول سے منسوب محفل جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے، ہر ایسی محفل کا اختتام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس مشہور و معروف سلام پر ہوتا ہے۔ اور اگر اس سلام پر اختتام نہ ہو اور یوں ہی بس دعا کر کے محفل ختم کر دی جائے تو ایسا لگتا ہے محفل پوری ہی نہیں ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صلاۃ و سلام تو پڑھا نہیں، سلام تو ہوا نہیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ یہ سلام محافل کی اس قدر جان بن چکا ہے کہ اس سلام کے بغیر محفل نامکمل نظر آتی ہے۔ اور یہ اس صلاۃ و سلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کی علامت ہے کہ سرکار نے اس سلام کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے اپنی ہر محفل کا حصہ بنا دیا۔ جو ان کے ذکر سے منسوب محفل ہے، ہر اس محفل کا حصہ حضور نے اس سلام کو بنا دیا ہے۔ ورنہ لکھنے والوں نے نہ جانے کیا کیا لکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے نامور شعراء گزرے جن کے اوپر پی ایچ ڈیز کی جاتی ہیں، جن کا نام لیا جاتا ہے، جن کا نام جب اہل سخن کے آگے لیا جاتا ہے تو ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عربی، فارسی، اردو، ہر زبان کے شعراء گزرے، لیکن جیسی پذیرائی اور جتنی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے اس سلام کو دی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایسی مقبولیت کسی اور کلام کو نہیں مل سکی۔ اور کیوں ملی اس کو اتنی مقبولیت؟ کیوں ملی اس صلاۃ و سلام کو اتنی مقبولیت؟ اس کی وجہ ایک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے اس سلام کے اشعار لکھے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے جاتے تھے اور صلاۃ و سلام لکھتے چلے جاتے تھے۔ اتنے خوبصورت انداز میں امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اقدس ہے، حضور کا سراپا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے ہر عضو پر سلام بھیجا ہے۔ صرف سلام نہیں بھیجا، بہت خوبصورت انداز میں صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ جسم کے ایک ایک عضو کا ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور پھر سلام بھیجنا شروع کیا ہے۔ آغاز اس کا وہیں سے ہوتا ہے، وہ جو مشہور و معروف شعر ہے جو ہر بچے کو آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ بے حد درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ زمین اور آسمان، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، زمین اور آسمان یہ دونوں، ان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں پر سلطنت رسول اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کر اپنے محبوب کو اس کا مختار کر دیا، سلطنت دے دی کہ محبوب جائیے، آپ اس پر حکمرانی کیجیے اور آپ سلطنت کیجیے۔ فرماتے ہیں عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں۔ نگینہ کہتے ہیں یہ جو انگوٹھیوں میں پتھر لگے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں انگوٹھیوں میں تو پتھر ہوتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کی انگوٹھیوں میں ان کی مہر ہوتی تھی۔ جب وہ کوئی خط لکھتے تھے اور فرمان جاری کرتے تھے تو وہ اسٹیمپ جو لگتی ہے آج بھی، اسٹیمپ
ایسی اسٹیمپ نہیں ہوتی تھی، ایسی مہر نہیں ہوتی تھی، ان کی انگوٹھیوں کے اندر ہی مہر ہوتی تھی، اور وہ اپنی انگوٹھی سے اس خط کے نیچے، اس فرمان کے نیچے مہر لگاتے تھے تو وہ فرمان جاری ہو جایا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مہر حضور کی انگوٹھے کے اندر ہی تھی۔ حضور کی جو انگوٹھی تھی، وہ جو مہر نبوت کا آپ دیکھتے ہیں، ایک گول ڈیزائن ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، اور الٹا لکھا ہوتا ہے، پہلے اللہ لکھا ہے، پھر رسول لکھا ہے، پھر محمد لکھا ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ، یوں اس کو نیچے سے اوپر کی جانب پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو مہر حضور کی تھی، یہ حضور کی انگوٹھی کے اندر مہر تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو عرش سے لے کر فرش تک جو کچھ ہے، یہ سب حضور آپ کی انگوٹھی کی مہر کے نیچے آتا ہے۔ فرمان اور حکم حضور آپ کا یہاں پہ چلتا ہے، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، یہ ساری آپ کی ریاست ہے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر لکھا، جس شعر کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کی توقیر سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ حضور کی نعت کو بھی اس طرح پڑھ دیتے ہیں کہ وہ نعت نہیں بلکہ گستاخی بن جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے صلاۃ و سلام کے بارے میں بھی اس طرح کے تصورات لوگوں میں پیدا کرنے شروع کیے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا اسی سلام کے اندر، فرمایا کثرت بعد قلت پہ اکثر درود۔ بعد کہتے ہیں دور کو، مسافت کو، دور کو بعد کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بعد، ایک ہوتا ہے بعد۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی کثرت دی ہے، اتنی کثرت دی ہے جو قلت سے بہت دور ہے، یعنی ایسی کثرت ہے کہ قلت اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شعر لکھا تو کچھ لوگوں نے اس کو اپنی جہالت کی وجہ سے اس طرح پڑھنا شروع کیا، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بعد نہیں تھا، یہ بعد تھا۔ اور کیوں بعد لکھا اعلیٰ حضرت نے، اس کی وجہ بھی سمجھ لیں۔ دنیا میں کوئی بھی کثرت کا لفظ نکال لیں، اس کے ضد اور اس کے مقابلے میں قلت کا لفظ آتا ہے۔ کثرت کے مقابلے میں قلت آتا ہے، کثیر کے مقابلے میں قلیل آتا ہے، تکثیر کے مقابلے میں تقلیل آتا ہے۔ یعنی ہر کثرت کے مادے سے بنا ہوا لفظ، اس کے مقابلے میں قلت کے مادے کا لفظ آتا ہے۔ لیکن ایک واحد لفظ ایسا ہے کوثر، جس کے مقابلے میں کوئی قلت کا لفظ نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کوثر اپنے محبوب کو عطا فرمائی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، اور ایسی کثرت عطا فرمائی ہر چیز کی، ہر خیر، ہر برکت، ہر رحمت، ہر چیز کی محبوب آپ کو اتنی کثرت دی ہے کہ یہ لفظ ہی ایسا بنایا کہ اس کے مقابلے میں قلت کا لفظ ہی نہیں آتا ہے۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب آپ کو اتنی کثرت دی کہ اس کے مقابلے میں قلت کا کوئی گمان ہی نہیں۔ گمان تو اس وقت آئے گا نا جب لفظ آئے گا، لفظ آتا ہے تو اس کا تصور آتا ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو ایسی کثرت دے رہے ہیں، ایسا کوثر عطا فرما رہے ہیں جس کے مقابلے میں قلت کا لفظ ہی پیدا نہیں کیا گیا۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا۔ پھر فرمایا ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ کا سر اقدس اور آپ کے سر مبارک پر جو تاج ہے وہ اتنا بلند شان والا ہے کہ اس کے آگے بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ جس کے آگے سروراں خم رہیں، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم بال بناتے ہیں تو کوئی بھی جب بال بناتا ہے تو مانگ نکلتی ہے۔ وہ مانگ کیسی ہوتی ہے اس کا ذرا تصور کیجئے۔ دونوں طرف بال ہوتے ہیں یا ایک جانب بال ہوتے ہیں، کوئی درمیان کی مانگ نکالتا ہے، کوئی ایک طرف کی مانگ نکالتا ہے۔
تو درمیان میں سفید لکیر آ جاتی ہے اور دونوں طرف سیاہ بال ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مانگ پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اس مانگ پر درود و سلام بھیجا۔ اور کیسے بھیجا ہے پہلے مطلب سمجھا دوں پھر شعر پڑھوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ جو دونوں طرف مانگ ہے نا، مانگ کہ دونوں طرف جو بال ہیں، سمجھو یہ کالی رات ہے، اور وہ جو بیچ میں مانگ نکل رہی ہے جو سفیدی ہے، وہ سمجھو صبح کی فجر طلوع ہو رہی ہے، فجر طلوع ہو رہی ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، بلکہ ہم تو اس کو صرف رات کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دونوں طرف جو بال ہیں وہ صرف رات نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور وہ جو بیچ میں مانگ ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ لیلۃ القدر کی فجر ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، جسم کے ایک ایک عضو پر درود پاک پڑا ہے نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب کوئی بھی دولہا آتا ہے اس پہ صحرا سجا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب دولہا بنایا گیا کونین کا۔ فرمایا کہ پھر صحرا کیا سجا؟ فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا۔ حضور کے سر پہ اگر صحرا سجایا ہے رب نے تو وہ کوئی عام پھولوں کا صحرا نہیں تھا، وہ شفاعت کا صحرا تھا۔ ایسا صحرا تھا کہ جس کو لوگ دیکھتے جائیں، حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے چلے جائیں، شفاعتیں لے کر جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے، حضور کی نگاہیں نیچی رہا کرتی تھی، اٹھاتے نہیں تھے، بلند نہیں فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت ان نیچی نظروں پر بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ بینی کہتے ہیں، اس شعر میں ایک لفظ آئے گا بینی، بینی کہتے ہیں ناک کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نگاہیں حضور کی جھکی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن ناک پر ایسا نور چمکتا تھا کہ ناک بلند معلوم ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو صلاۃ و سلام بھیجا ہے اعلیٰ حضرت نے حضور کی جھکی ہوئی آنکھوں پر، اور جب آنکھیں حضور اٹھا لیں پھر کیا کیفیت ہوتی تھی؟ فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ جس طرف حضور آنکھیں اٹھا لیتے تھے، بس جہاں جہاں نظریں اٹھتی چلی جاتی تھیں، مرجھائے دل پھر سے شاداب ہوتے چلے جاتے تھے، مرجھائی کلیاں پھر سے نکھر جاتی تھیں۔ فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی رنگت پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں حضور کی جو رنگت ہے کیسی ہے؟ کسی کا دل کالا ہو چکا ہو، گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہو، حضور کی رنگت اتنی چمکدار تھی کہ کوئی حضور کو دیکھ لیتا تو اس کا سیاہ دل بھی چمکنے لگ جایا کرتا تھا۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک، تاریک کہتے ہیں اندھیرے کو، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے اقدس پر، حضور کے ہونٹوں پر درود پاک۔ فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور کے منہ مبارک پر فرمایا وہ دہن، منہ کو کہتے ہیں دہن، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ وحی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اس طرح حضور کے جسم اقدس کے ایک ایک روئیں پر
ایک ایک چیز پر حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے وہ صلاۃ و سلام پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی۔ حضور نے صحابہ کو مہر نبوت کی زیارت بھی کرائی، دکھائی بھی، وہ نشانی تھی حضور کی نبوت کی مہر تھی۔ وہ مفسرین نے، سیرت نگاروں نے لکھا وہ یوں تھا جیسے کالے رنگ کا ایک نشان تھا حضور کی کمر اقدس پر، پیٹھ مبارک پر۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ جو حضور کی کمر مبارک پر سیاہ نشان تھا، جو مہر نبوت تھی حضور کی کمر مبارک پر، وہ کوئی عام مہر نہیں تھی، وہ اس حجر اسود کا بھی حجر اسود تھا۔ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں پر درود و سلام پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں۔ حضور کی ایک ایک انگلی ایسی ہے کہ اس سے چشمے نکلتے ہیں، دریا بہتے ہیں اس سے۔ فرمایا نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اپنی انگلیوں پر کبھی غور کریں تو بعض لوگوں کی انگلیوں کے اندر یہ جہاں ناخن آپ کا ختم ہوتا ہے اور انگلی کی کھال شروع ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے یہاں سفید نشان ہوتا ہے، گول سفید نشان ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی کے ہو بھی صحیح، کچھ لوگوں کے ہوتا ہے، کچھ کے نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ سفید یوں ایسا گولائی میں یوں بنا ہوتا ہے جیسے چاند ہو، انگلیوں میں چاند نکل رہا ہو۔ اس چاند کو تو ہم نے چاند سمجھا ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد۔ امام اہل سنت فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انگلیوں کے اندر یہاں سفید نشان تھا اور یہ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر چاند نکل رہا ہے، حضور کی ہر انگلی میں سے ایک چاند نکل رہا ہے۔ اور فرمایا کوئی عام چاند نہیں تھا، یہ چاند ایسے تھے کہ جو غریب امتی ہیں، پریشان حال امتی ہیں، ان کی مشکل کشائی کے چاند حضور کی انگلیوں سے نکلا کرتے تھے۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد بہت سارے اشعار چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اگر اس پر مکمل صلاۃ و سلام رضا پر اگر بیان کیا جائے تو تقریباً 2 سے 4 گھنٹے اس پر مکمل سمجھانے کے لیے درکار ہوں گے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت کے دل اقدس کی باری آئی نا، امام اہل سنت نے حضور کے دل مبارک کی بات کی تو فرمایا دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر چیز کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا، لیکن دل کو کیا لکھوں؟ فرمایا دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دل حضور کا کوئی نہیں سمجھ سکتا کیا ہے، بس اتنا سمجھ لینا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حضور کا دل اقدس اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پھر آگے بے شمار اشعار ہیں، پھر حضور کی آل مبارک پر، حضور کے صحابہ پر، خلفائے راشدین پر، جمی صحابہ پر، سید الشہداء پر، حضور کے چچا جان تمام اصحاب پر، پھر امت پر، ہر ایک پر امام اہل سنت نے الگ الگ سلام بھیجا ہے۔ پھر اسی میں بیچ میں جا کر وہ شعر آتا ہے جو شعر ہم اکثر پڑھتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اتنے اشعار پڑھنے کے بعد پھر وہ شعر آتا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں میں وہ ذوق نہیں رہا، وہ شوق نہیں رہا، اسی لیے بس دو تین شعر پڑھ کے صلاۃ و سلام کے پھر دعا کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر مسجد میں صلاۃ و سلام کوئی نہیں پڑھ رہا تو کم از کم گھر میں جا کر حضور امام اہل سنت کا لکھا ہوا یہ سلام پڑھے ایک مرتبہ، اور پڑھ کے سمجھے کہ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق۔ یا چلیں گھر پر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا شوق تو لوگوں میں ہونا چاہیے کہ وہ یہ ترتیب بنائیں، یہ سیٹنگ بنائیں کہ مسجد میں ہر جمعے کے اندر، ہر جمعے میں صلاۃ و سلام میں ایک نیا ہی شعر پڑھا جائے، تاکہ پورا صلاۃ و سلام کم از کم ایک سال میں تو پورا ہو جائے، اور حضور کے جسم کے ایک ایک عضو کے اوپر اعلیٰ حضرت نے حتیٰ کہ جسم پر جو رواں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس روئیں پر بھی صلاۃ و سلام بھیجا ہے،
اس روئے پر بھی سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اسی میں زندہ رکھے، اسی میں خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔